اور کورٹ میں دونوں فریقین کو بٹھا کر اور جس طرح قادیانیوں کا مسئلہ حل کروایا گیا، اگر اس طرح کا مسئلہ یہ حل کرواتے ہیں تو ہم کورٹ میں آنے کو تیار ہیں کہ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں پہلے وہ اپنی تشخیص تو کریں کہ خود ہیں کون، آیا ان کا ایمان بھی ہے یا نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور سلسلہ پچھلے دنوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، نعوذ باللہ، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، پھر خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی، تو یہ ایسا دن ہے، اس دن کوئی خاص پیغام بھی، آپ کوئی تاریخ بھی رقم کر سکتے ہیں اور حکومت کو اس حوالے سے ایک ڈیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اس دن آپ بہت جوش و خروش کے ساتھ نکلتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کیونکہ اگر تو گستاخیاں نہیں رکتی تو یہ ایک ملک کی امن کی ایک حالت خراب ہوتی جائے گی، تو اس حوالے سے پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ گستاخی کرنے والے یہ ہیں کون، ان کی تشخیص ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو حضور علیہ السلام کے پکے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کعب بن اشرف، ابو رافع، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بڑا ستایا، بڑی تکلیفیں دیں، بڑی سازشیں کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کیے۔ اب یہ جو طبقہ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے یا صحابہ اکرام کی توہین کرتا ہے، یہ طبقہ ان میں سے کسی کو کبھی برا بھلا نہیں کہتا، نہ ابو جہل کو گالیاں دیتا ہے، نہ عتبہ شیبہ، نہ ابو رافع، نہ کعب بن اشرف کو گالیاں دیتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ان کو گالیاں دی ہوں، ان کو کہا ہو کہ آؤ جو ہے ہم ابو جہل کو برا بھلا کہیں، لعنتیں کریں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ جو حضور علیہ السلام کے پکے دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی پکی دوستی ہے، اور جن صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا، حتیٰ کہ جب حضور علیہ السلام کے خون کے پیاسے حضور علیہ السلام کے گھر کے محاصرے میں ہیں اور تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اس وقت ایسے پرخطر حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک لے گئے، اور بے شمار اور بھی واقعات ہیں جس میں حضرت ابو بکر نے حضور علیہ السلام کی جو ہے محبت میں بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کو یہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جو حضور علیہ السلام کے پکے دشمن تھے ان کے لیے ایک جملہ بھی نہیں بولتے، ان کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولتے، لیکن جو حضور علیہ السلام کے پکے دوست تھے ان کو یہ صبح شام برا بھلا کہتے ہیں اور اس کو عبادت بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ یہودی ہیں۔ اور باقی رہی بات یہ کہ گستاخیاں جو ہو رہی ہیں، یہ حکومت کو چاہیے کہ جس ملک میں صحابہ کرام کو ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں رہتے ہوں، اس ملک میں اگر کوئی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، کیا یہ ملک میں آگ لگانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو یہ لوگ نہ اسلام کے خیرخواہ ہیں نہ پاکستان کے خیرخواہ ہیں، اس لیے ہماری حکومت کو چاہیے سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرے۔ اگر یہ روز روز کے مسئلے کو حل کر کے اور کورٹ میں دونوں فریقین کو بٹھا کر اور جس طرح قادیانیوں کا مسئلہ حل کروایا گیا، اگر اس طرح کا مسئلہ یہ حل کرواتے ہیں تو ہم کورٹ میں آنے کو تیار ہیں کہ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں پہلے وہ اپنی تشخیص تو کریں کہ خود ہیں کون، آیا ان کا ایمان بھی ہے یا نہیں۔ اسی لیے ہم یہی آپ کے پروگرام کے توسط سے حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کے نام موجود ہیں، ان کی کلپیں موجود ہیں، ان کے ثبوت موجود ہیں، اور حکومت جو ہے ان پر ایف آئی آر درج نہیں کرتی، اگر ایف آئی آر درج کرتی ہے تو گرفتار نہیں کرتی۔ یہ بہت افسوس دہ ہے اور یہ ملک کی سالمیت کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کی سالمیت کے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، جو گستاخی ہے اس کو روکیں اور گستاخوں کو سزائیں دیں، اور صحابہ کرام کی گستاخی یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے۔